سورۃ الفاتحہ قرآن کی سب سے پہلی سورت۔ کئی ایک نام اس کے احادیث میں ذکر ہوئے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ، ام الکتاب، ام القرآن، الشفاء، سورۃ الدم، السبع المثانی، کئی ایک نام ہیں سورت کے، اور جتنے نام زیادہ ہوتے ہیں اتنا سورت کا معنی اور مطلب زیادہ ہوتا ہے۔ بہت زیادہ فضیلت ہے اس سورت کی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک ایک دروازہ کھلنے کی آواز آتی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ دروازہ آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا، اور جو فرشتہ آ رہا ہے وہ آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا۔ جو چیز لا رہا ہے وہ عظیم ترین دو چیزیں ہیں، ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسری سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک صحابی مسجد میں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں قرآن کی عظیم ترین سورت نہ سکھلاؤں؟ تو مسجد سے نکلے تو صحابی نے کہا وہ آپ نے سورت بتلانی تھی، کہا وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اللہ نے اس میں مکمل قرآن کا خلاصہ بیان کیا ہے۔ پھر اس سورت کو سورۃ الدم کہا جاتا ہے۔ صحابی سفر پر جا رہے تھے، کسی آدمی کو کسی موذی چیز نے ڈھس لیا تو اس کو دم کیا، اس کو شفا مل گئی، تو معاوضے میں انہوں نے 30 بکریاں لی۔ اسی طرح ایک صحابی جا رہے تھے تو ایک بندہ زنجیروں کے اندر جھگڑا ہوا تھا، پوچھا اس کو کیا ہے؟ کہا یہ مجنون ہے، پاگل ہے۔ تو اس صحابی نے دم کیا اور اس کو شفا مل گئی، مجنون پن سے شفا مل گئی، پاگل پن سے شفا مل گئی۔ دونوں نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کیا تھا، موذی چیز کو جس کو ڈسا گیا تھا اس کو بھی، اور جس کو مجنون تھا جو پاگل تھا اس کو بھی سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کیا گیا۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان حق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، سب سے زیادہ جس چیز کا تم حق رکھتے ہو وہ اللہ کی کتاب پڑھا کر لینے کی اجرت ہے۔ دینے والے سب سے عظیم اجرت دے رہے ہیں اور لینے والے سب سے عظیم اجرت دے رہے ہیں۔ جس طرح انسان تجارت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے یا اپنی مزدوری کرتا ہے اور اس کا معاوضہ لیتا ہے، اس سے زیادہ حق قرآن پڑھا کے قرآن سنا کے لینے والا اس کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ اس صورت کو اتنی عظیم صورت ہے، یہ نماز کے اندر یہ صورت پڑھی جاتی ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز ہی نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا اے ابو ہریرہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو اس وقت کیا کریں؟ کہا اقرأ فی نفسک، اس کو اپنے دل میں پڑھا کرو۔ اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان میں تقسیم کر دی۔ آدھے حصے میں اللہ کی تعریفیں ہیں اور اگلے آدھے حصے میں اللہ سے التجائیں ہیں، اللہ سے دعائیں ہیں۔ تو پوری نماز کا انحصار کہا کہ اللہ نے نماز کو تقسیم کیا، نماز کو تقسیم کیا اپنے اپنے بندے کے درمیان، اور آگے صرف سورۃ فاتحہ کا تذکرہ کیا۔ سورۃ فاتحہ آدھی اللہ کی تعریفیں ہیں اور آدھی انسان اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے۔ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو آپ پر قرات باری ہوگی۔ پوچھا کہ تم میرے پیچھے کیا پڑھتے ہو؟ کہا کہ ہم قرات کرتے ہیں آپ کے پیچھے۔ کہا کہ لا تقرأوا الا بفاتحۃ الکتاب، سورۃ الفاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھا کرو، کیونکہ سورۃ الفاتحہ جس نے نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہے۔ یہ واضح دلیل ہے کہ امام جہری قرات کر رہا ہو یا سری کر رہا ہو، انفرادی نماز ہو، جماعت کے ساتھ ہو، کسی بھی صورت میں سورۃ الفاتحہ اگر نہیں پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ سورۃ الفاتحہ ہر صورت پڑھنی ہے۔ کہ امام بلند بھی پڑھ رہا ہے تو پھر بھی ایسا آواز میں اپنے دل میں سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں جی قرآن میں اللہ نے سورۃ الاعراف کے آخر میں کہا ہے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی اختیار کرو، غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ پہلی بات ہے کہ یہ آیت مشرکین مکہ کے لیے تھی، یہ سورۃ الاعراف ہی مکی ہے، تو مکہ کے اندر تو نماز فرض نہیں تھی، نماز تو فرض ہوئی ہے مدینہ کے اندر آگے، یہ مشرکین کو تھا خطاب۔ سورۃ حامیم السجدہ آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، ان کا تذکرہ کیا مشرکین کا۔ مشرکین کہا کرتے تھے کہ جب تم قرآن کو سنو تو شور مچاؤ، شور و غل کرو تاکہ تم اس قرآن پر غالب آ سکو۔ تو اس کے جواب میں اللہ نے کہا تھا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو خاموشی سے سنو، شور نہ کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو یہ مشرکین مکہ کو خطاب تھا۔ اگر چند لمحوں کے لیے اس کو عام بھی مان لیا جائے کہ عام حکم ہے کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے تو اس کو خاموشی سے سنو، تو بے شمار ایسے قرآن کے اندر حکم ہے جو عام ہے اور اس کی وضاحت حدیث نے آ کے کی ہے۔ قرآن میں اللہ نے حکم دیا چور کا ہاتھ کاٹ دو۔ اب چور کا ہاتھ کب کاٹا جائے گا؟ ربع دینار ملیت چوری کرے گا تو ہاتھ کٹے گا۔ ربع دینار کا چوتھا حصہ اگر چوری ہوگی تب ہاتھ کٹے گا، اگر اس سے کم چوری ہے تو پھر ہاتھ نہیں کٹے گا، پھر اس کو ویسے سزا دی جائے گی۔ اسی طرح قرآن میں حکم دیا زکوٰۃ ادا کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ کب دینی ہے، کتنے مال پہ دینی ہے، نماز کس طرح پڑھنی ہے، کب پڑھنی ہے، یہ ساری وضاحت حدیث کے اندر ہے۔
تو اسی طرح قرآن میں مطلق حکم ہے کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے تو خاموشی اختیار کرو. حدیث نے آ کے خاص کر دیا کہ سورۃ الفاتحہ، قرآن نماز کے اندر قرآن پڑھا بھی جا رہا تو سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد نماز نہیں ہوگی. آگے سورۃ الفاتحہ میں کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین. بڑی اہم بات ہے اس کے اندر کہ معنی کیا ہے اس کا. ہم قرآن کو معنی سے نہیں پڑھتے، ترجمے سے نہیں پڑھتے. دنیا کی ہر بک انسان ترجمے سے پڑھ لیتا ہے. بچہ پہلے دن اسکول میں داخل ہوتا ہے تو اے فار ایپل، پہلے دن اس کو معنی بتایا جاتا ہے کہ ایپل کا معنی سیب ہے. ہر چیز اس کو بتائی معنی کے ساتھ سمجھائی جاتی ہے. لیکن ہم قرآن کو صرف رٹے کے ساتھ یاد کر لیتے ہیں، بچوں کو ناظرہ پڑھا لیتے ہیں، اس کا ترجمہ نہیں سکھلاتے. نماز تک کا ترجمہ نہیں آتا، نہ ہمیں آتا ہے نہ بچوں کو. یہ ہماری خامی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ ہی سے، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. جب عبادت صرف اللہ کی تو پھر غیروں کے آگے جھکنا جائز نہیں ہے، قبروں کی پوجا جائز نہیں ہے، غیروں سے مانگنا جائز نہیں ہے. مدد بھی صرف اللہ سے مانگنی ہے، اولاد بھی اللہ سے مانگنی ہے، رزق بھی اللہ سے مانگنا ہے. یہ ہر نماز کی ہر رکعت میں انسان کہتا ہے کہ یا اللہ تیری ہی عبادت اور تجھ ہی سے مدد مانگیں گے. اور جب انسان یہ کہتا ہے اور پھر اپنے فعل کے اندر تضاد لے کے آتا ہے تو پھر وہ شرک ہوتا ہے. زبان سے کچھ کہتا ہے، عمل سے کچھ کرتا ہے. سورۃ النساء آیت نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ مشرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی رہے گا. اس کے علاوہ جتنے گناہ ہوں گے اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، چاہے گا تو ان کی سزا جہنم کے اندر ہوگی اور آخر ایک نہ ایک دن بندہ جنت کے اندر چلا جائے گا. لیکن اگر اعمال کے اندر شرک، لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کو بھی مانتے ہیں، شرک کہتے ہی اسے ہیں جو اللہ کا بالکل انکار کر دے اور غیروں کو مانے، اس کو کہتے ہیں کافر. اللہ کا بالکل انکار کرنے والے. شرک کہتے ہی اسے ہیں کہ اللہ پلس غیر اللہ، اللہ پلس قبر پوجا، اب اللہ پلس ولیوں کے آگے جھکنا، اس کا نام شرک ہے. تو یہ بالکل جائز نہیں ہے. آخری آیت میں کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں وہ راستہ دکھا دو صراط مستقیم کا. اور کون سا نہیں دکھانا، کس سے ہمیں بچانا ہے؟ جن پر غضب کیا گیا، غضب کیے ہوئے لوگوں کا راستہ نہ ہو اور جو گمراہ ہوئے ہیں وہ نہ ہو. کون سے تھے غضب کیے ہوئے؟ یہودی. اور کون تھے گمراہ؟ عیسائی. عیسائی اور یہودیوں کے راستے پہ نہ چلانا، یہ ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں دعا کرتے ہیں. اب ہمارا کلچر دیکھ لیں، لباس دیکھ لیں، اٹھنا بیٹھنا دیکھ لیں، ہماری تہذیب دیکھ لیں، ہماری خوشی کے موقع پہ کیا کچھ ہوتا ہے اور ہماری غمی کے اوپر ہم کیا رسم و رواج کرتے ہیں، یہ سارے مشرکوں والے، سکھوں والے، یہودیوں والے، عیسائیوں والے ہیں. ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم یہ دعا کریں کہ یا اللہ صراط مستقیم دکھا اور یہود و نصارہ کے راستے پہ نہ چلانا، اور ہمارے قولوں، ہمارے فعل کے اندر، ہمارے کاموں کے اندر ان کا سارا رسم و رواج چلیں. تو پھر یہ اللہ کے ساتھ دھوکہ ہے کہ اللہ سے مانگے کچھ، کہیں کچھ. اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمیں نماز کا ترجمہ نہیں آتا، نماز کا معنی نہیں آتا. صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک مسجد میں آتا ہے اور 2 آیات ترجمے سے پڑھتا ہے یا ان کو سیکھتا ہے، وہ 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے. اونٹنیوں کی مثال اس لیے دی کہ عرب کے اندر اونٹنیاں لمبے لمبے سفروں کے لیے استعمال کی جاتی ہیں. جیسے ہمارے ہیں نا کار ہے، بائک ہے، یا کوئی بھی چیز ہے لمبی سفر کے لیے جو سواریاں استعمال کی جاتی ہیں. اگر یوں کہہ دیا جائے تو غلط نہیں ہے کہ اگر کوئی صبح مسجد میں آئے اور 2 آیات 3 آیات 4 آیات قرآن کی سیکھے، ان کو سمجھے، ان کو پڑھے، تو آج اس کو 2 بائک 2 کار مل جانے سے زیادہ بہتر ہے. یہ نبوت والی زبان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کی ہے. اور ہم دیکھ لیں کہ ہم قرآن کو کتنا روزانہ پڑھتے ہیں. یہ رمضان تربیت کا مہینہ ہے. جس طرح کوئی بھی کام کرنے والا، اس کو کام سکھلایا جاتا ہے، اس کی تربیت کی جاتی ہے. اگر وہ مسٹیک کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، تو پھر اس کو سیکھنے کے لیے بھیجا جاتا ہے. تو 11 مہینے ہم سے جو مسٹیک ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھلانے کے لیے یہ ایک مہینہ دیا تربیت کے لیے. اب اگر میں یوں کہہ دوں کہ یہ جو ہماری مسجد میں آج لوگ موجود ہیں، باہر سے تو کوئی نہیں آیا، سارے اسی محلے کے ہیں نا، اور یہ روزانہ یہاں ہوتے ہیں، تو روزانہ مسجد میں حاضری کیوں نہیں ہوتی؟ اب کیوں آئے ہیں؟ کیونکہ رمضان ہے. اللہ نے تربیت کے لیے ہمیں کہا کہ دیکھو جس طرح تم رمضان کے پہلے روزے میں پہلی فجر کی نماز میں سب آ سکتے ہو، تو 11 مہینے بھی تو آ سکتے ہو نا. 11 مہینے میں تو یہی مسجد ہے، یہی ہمارے گھر ہیں، یہی ہمارا محلہ ہے. اور قیامت کے دن اول ما یحاسب به العبد الصلاۃ، پہلا سوال نماز کا کیا جائے گا. فإن صلحت فافلح فإن خاب فخسر. اگر نماز درست نکل آئی تو اللہ کہتا ہے میں باقی معاملات آسان کر دوں گا، پل صراط آسان ہو جائے گا، نامہ مال دائیں ہاتھ میں ملے گا. اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ سوال جواب پوچھ گچھ نہیں کرے گا، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جنت کے اندر بھیج دے گا اگر نماز درست نکلی تو. اگر نماز، اللہ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر نماز خراب ہو گئی تو پل صراط بھی مشکل، نامہ مال کا ملنا دائیں ہاتھ میں بھی مشکل. پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہو گے، اللہ پوچھے گا بندے تو نے کیوں کیا یہ؟ تو پھر اس کے بعد معاملات مشکل ہو جائیں گے. پہلا سوال لازمی کوسچن آخر کے پیپر میں نماز ہے. قرآن کو لازمی اس رمضان کے اندر کم از کم روزانہ کا 1 پارہ لازمی تلاوت کریں. 30 روزے اللہ نے 30 روزے بنائے، تو ہماری جو ترتیب اس میں کے اندر ہمارے ہاں موجود ہے 30 پارے ہیں، تو کم از کم روزانہ کا زیادہ ٹائم نہیں لگتا، آدھا گھنٹہ لگے گا 1 پارہ پڑھنے کے اندر، زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ. کیا 24 گھنٹوں میں آدھا گھنٹہ ہم اللہ کے لیے نہیں نکال سکتے قرآن پڑھنے کے؟ رمضان کی اصل فضیلت ہے ہی قرآن. قرآن پہلے نازل ہوا
بعد میں اللہ نے اس رمضان کی فضیلت کو ڈبل کرنے کے لیے اس کے اندر روزے نازل کر دیے، روزوں کا ثواب بھی بے شمار تھا۔ تو روزہ صرف بھوک چھوڑنے کا نام نہیں ہے، کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے۔ اللہ نے یہ اس لیے تو کہا کہ جس طرح بندے تو نے میرے حکم سے حلال چھوڑا ہے نا، اس طرح حرام بھی چھوڑنا ہے۔ جس طرح تو نے میری بات حلال چھوڑنے میں مانی ہے نا، اس طرح میرے احکام، نماز کو پڑھنا، باقی ساری باتیں، اس کے اندر بھی میری بات کو ماننا ہے۔ تو روزانہ انشاءاللہ ایک پارے کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ آج صرف سورۃ الفاتحہ کا بیان کیا گیا، پہلا دن تھا، زیادہ نہیں، صرف 10 سے 12 منٹ، جس طرح صاحب کا پچھلے سال بھی بیان ہوتا رہا، بھائیوں کو پتہ ہے، تو صرف 10 منٹ کے لیے ایک خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ بھائیوں سے گزارش ہے کہ جس طرح آج پہلے روزے کے اندر ہماری حاضری ہے، اس طرح پورا رمضان رہے اور اسی طرح 11 کے 11 مہینے ہماری حاضری رہے۔ تو روزانہ اللہ تعالیٰ میں آنے کی توفیق عطا فرمائے اور استقامت کے ساتھ بیٹھ کے قرآن کا خلاصہ سن کے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم زیادہ نہیں، اللہ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 2 آیات سیکھے گا تو 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے، اور ہم پورا پارا سیکھ کے جائیں، پورے پارے کے مسائل سمجھ کے جائیں تو کتنا زیادہ ثواب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔